بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کے جو اسباق ہیں، قائد اعظم شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، خضر کا کام کرو رہنما بن جاؤ، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ نظم قائد اعظم ہے۔ اس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی جو گزشتہ حالت تھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح وہ اپنا مقام بھول چکے تھے، احساس کمتری کا شکار تھے اور ان کے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ نوجوان بالکل بھی اپنے مقام کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ کچھ بھی پڑھنے سے پہلے، اس کی تشریح پڑھنے سے پہلے ہم قائد اعظم کی کوششوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان کا پورا نام محمد علی جناح ہے۔ یہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم 1900 میں کانگریس میں شامل ہو گئے، لیکن کانگریسی لیڈروں کی اسلام دشمن کو دیکھ کر آپ اس جماعت سے بیزار ہو گئے اور جلد ہی اس سے علیحدہ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ جب آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو آپ کو صدر چن لیا گیا۔ آپ چونکہ ہر وقت ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے تھے، اس لیے تمام ہندوستان کے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ مسلم لیگ نے 1940 میں بمقام لاہور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ آپ نے اتحاد، نظم اور ایمان کا سہارا لے کے پاکستان حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ آخر آپ اس مسلسل جدوجہد سے انگریزی حکومت اور کانگریس کو مسلم لیگ کا یہ مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح قائد اعظم کا ایک شعر لیا گیا ہے، اس میں اس کی تشریح کرنی ہے۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا تو پاسباں ہمارا۔ اس کا یہ پیٹرن ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا حوالہ متن دیں گے۔ نظم کا نام، شاعر کا نام۔ نظم کا نام ہمارا قائد اعظم ہے اور شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ اس میں تشریح کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ برصغیر کے مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ قائد اعظم نے آ کر ان میں آزادی کا احساس پیدا کر دیا اور انہیں ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے یکجا کر دیا۔ صوفی غلام مصطفیٰ نے نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم ہمارے رہنما اور ہمارے محافظ ہیں۔ یہ اس کے مختصر سوالات ہیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بالکل کلیئر ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بھی سوالات ہیں اور اس کے بعد جملے ہیں، آپ دھیان سے پڑھیں گے اور اس کے جو معنی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس کے الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ اگلا سبق ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دینا چاہیے۔ یہ سبق میں ایک ایسے لڑکے کی کہانی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بچپن میں اپنے نانا کے تمغے سینے پر سجائے اکڑ اکڑ کر گاؤں اور گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اسے فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ فوج میں بھرتی کرنے والی ٹیم اس کے گاؤں میں آئی اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ یہ لڑکا، یہ نوجوان کون تھا؟ یہ تھے سوار محمد حسین شہید، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے ملک کے نام کر دیا۔ اب اس کے مختصر سوالات ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ جملے ہیں، یہ اچھی طرح سے آپ اس کے سوالات اور جملے یاد کریں گے۔ یہ نظم ہے، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے، یہ دعائیا نظم ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ خدا کرے میں دکھی دلوں کی دوا بن جاؤں، اگر کوئی بیمار ہے تو میں اس کی تیمارداری کروں، اس کے لیے شفا بن جاؤں۔ جو لوگ دکھی ہیں، کمزور ہیں، ان کے لبوں کی دوا بن جاؤں، یعنی ان کی پریشانیاں دور کر دوں۔ اللہ سے شاعر ہر شعر میں ایسی ہی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس سبق میں مختصر سوالات ہیں،
اس کے بعد جملے سبق کے نہیں ہیں، اس کی مشق آپ حل کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ جس شعر کی آپ تشریح کریں گے وہ پہلا شعر ہے۔ ان اسباق کے بعد آپ کی اردو بی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے مضامین ہیں جو کہ قائد اعظم، علامہ اقبال، علم کے فائدے ہیں۔ اس کے بعد خط ہے، والد کے نام خط، دونوں والد کے نام خط ہیں، لیکن ایک خط آپ کا تعلیمی ضروریات کے لحاظ سے ہے اور دوسرا تفریح سفر کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے خط لکھنا ہے۔ پھر درخواست آتی ہیں۔ پہلی درخواست ہے برائے شادی، دوسری ضروری کام اور پھر بیماری کی۔ اس کے بعد کہانی ہے، لالچ بری بلا ہے، غرور کا سر نیچا، مکالمے ہیں، مریض اور ڈاکٹر کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، کتابوں کی اہمیت کے بارے میں آپ دوستوں کے درمیان جو مکالمہ لکھنا ہے وہ کتابوں کی اہمیت کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد دکاندار اور خریدار کے درمیان آپ مکالمہ لکھیں گے، ٹاپک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں معرفہ کی اقسام ہے جو کہ 4 اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ اس میں علم کسے کہتے ہیں؟ اس میں علم کے لفظی معنی علامت یا نشان کے ہیں۔ گرامر میں اس میں علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہو۔ آگے اس کی جو مثالیں ہیں وہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ داتا گنج بخش کا اصلی نام علی حجویری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے یا جس کے ذریعے دل میں کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، اشارہ بعید اور اشارہ قریب۔ جو اسم نزدیک کی کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے اسے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں۔ جو اسم کسی دور کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے اسے اشارہ بعید کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے بعد ایک جملہ نہ لگایا جائے وہ پورے معنی نہیں دیتا۔ مثلاً جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جس نے کام کیا انعام پایا۔ اس کے بعد فعل کی اقسام ہے۔ فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً میں نے خط لکھا تھا۔ فعل حال وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً میں میچ دیکھتا ہوں۔ فعل مستقبل وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے وقت یا زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً میں لاہور جاؤں گا۔ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تلازمات۔ تلازمات کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے متعلقہ چیزیں بامعنی ہوں۔ مطلب جس طرح یہ اسکول لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں، کون سی چیزوں سے مل کے اسکول بنتا ہے جس سے مکمل ہوتا ہے، جیسے کتابیں، کاپیاں، استاد، طالب علم، بستہ، یہ تمام چیزیں اسکول کی ہیں۔ آگے لفظ باغ ہے۔ اس کی جو چیزیں ہیں وہ پھول، درخت، گھاس، تتلی، پودے۔ اس کے بعد ہسپتال میں مریض، ڈاکٹر، انجیکشن، دوائیاں، نرسیں وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کسی خاص چیز، جگہ یا نام کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، مثلاً لاہور، قرآن مجید، قائد اعظم وغیرہ۔ اس کے بعد اس میں نکرہ ہے، یہ کسی عام چیز کے متعلق بولا جاتا ہے، جیسے لڑکا، دریا، گاؤں۔ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، کوئی بھی دریا اور کوئی بھی گاؤں ہو سکتا ہے، یہ اس میں نکرہ ہے۔ آپ کا یہ سارا کام 10 دنوں کا ہے۔ آپ نے 10 دنوں میں یہ کام مکمل کرنا ہے اور یہ سارا کام آپ نے اپنی اسکول کی کاپیز جو ہیں اردو کی اس کے اوپر کرنا ہے اور یہ اسکول میں جمع ہوگا اور اس کے جو مارکس ہوں گے وہ آپ کے اینول ایگزام میں شامل کیے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ فرام الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس۔